بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پیام بعثت میڈیا کے ساتھ میں ہوں محمد جاوید ناصر۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پیام بعثت میڈیا پر ایک غدیری پوڈ کاسٹ کے کمپٹیشن کا انعقاد کیا گیا۔ اس غدیری کمپٹیشن کے نتائج کا اعلان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا نسیم عباس خان صاحب۔ میں آغا صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آغا صاحب، غدیر کے بارے میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے اور اس غدیر کو ہم کیسے پھیلا سکتے ہیں آگے، اس کے بارے میں مختصر گفتگو فرمائیں گے اور ساتھ ساتھ غدیری کمپٹیشن کے نتائج کا اعلان بھی کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ سب سے پہلے آپ تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں عید غدیر کی مناسبت سے اور خصوصاً جو ابھی ایام گزرے ہیں عید مبہلہ کی مناسبت سے ہدیہ تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں۔ آج چونکہ آج کی جو گفتگو ہے اور آج کا جو پروگرام ہے وہ جو ہماری پوڈ کاسٹ ہوئی تھی اس تقریب کے انعامات کے سلسلہ میں آج ہماری یہ نشست ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اندر مختصر طور پہ کچھ نکات جو ہے عید غدیر کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں عرض کروں اور اس کے بعد نتائج کا اعلان بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا۔ عید غدیر کی مناسبت سے یہ عید غدیر ایک ایسا واقعہ ہے اور ایسا کہ اس واقعہ کو اور اس داستان کو نہ فقط مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے راویان احادیث نے بیان فرمایا، بلکہ اس پہ محدثان اہل سنت اور باقی تمام مکاتب فکر کے جو راویان ہیں اس پہ متفق ہیں، یعنی حدیث غدیر جو ہے یہ متفق علیہ ہے جو بیان کی گئی ہے۔ اور اس کا دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ عید غدیر کے اندر جو ہے توحید، نبوت اور امامت کا آپس میں ایک ربط پایا جاتا ہے، ایک پیوند پایا جاتا ہے، یعنی توحید، اور اگر انسان چاہے کہ توحید اور نبوت کو بیان کرنا چاہے تو بغیر غدیر کو بیان کیے اور امامت و ولایت کو بیان کیے ہوئے توحید اور نبوت تکمیل نہیں ہو پاتی۔ اس سے تیسرا پوائنٹ جو نقطہ ہم لے سکتے ہیں اور نتیجہ لے سکتے ہیں اس کے اندر اس عید غدیر سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ یہ عید غدیر ایک ایسا پروگرام ہے اور ایسا برنامہ تھا کہ جو کسی اور نے نہیں بلکہ وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ترجمان وحی ہیں، خدا کے حکم سے اس عید غدیر کو خود پیغمبر اسلام نے بیان فرمایا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بعد میں اس تاریخی واقعہ کو کسی نے بیان کیا ہو یا کوئی اور راوی اس راویان حدیث اس نے اس واقعہ کو بیان کیا، یعنی خود ذات پیغمبر نے اس خطبہ غدیر کو بیان فرمایا۔ اور اس کے اندر آگے جو نقطہ ہمیں حاصل ہوتا ہے اور جس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ غدیر کا جو خطبہ ہے یہ فقط ایک منطقے کے لوگوں کے لیے نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خطبہ ارشاد فرمایا تو ظاہری طور پہ تو وہاں پہ مکہ اور مدینہ اور طیف و یمن وہاں کے اس زمانے کے لوگ موجود تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ کو ارشاد فرمایا، لیکن اس کے اندر آفاقی پیغام ہے، اس کے اندر ایک جہانی پیغام ہے جس کی تاکید خود خطبہ غدیر کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور فرمایا کہ اس خطبہ کو سننے والوں کے لیے لازم ہے کہ ہمارے اس پیغام کو آئندہ آنے والے امتوں تک پہنچا دیں، آنے والے لوگوں تک پہنچا دیں۔ تو یہ ایک پیغام ہے۔ اس کے بعد اس خطبہ غدیر سے جو ہم نتیجہ حاصل کرتے ہیں کہ اس خطبہ کے اندر اکمال الدین ہے، یعنی سورہ مائدہ کی جو آیات نازل ہوئی ہیں کہ جس کے اندر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس کا جو تذکرہ ہے، یعنی یہاں پہ اس خطبہ غدیر کو انجام دینے کے بعد قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں، یعنی تتمہ دین بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح اس کے اندر ابلاغ دین ہے، دین کو بیان فرمایا گیا۔ اس کے علاوہ اس خطبہ غدیر کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علی علیہ السلام کی شائستگی اور صفات کو بیان فرمایا، جہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ
من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس جس کا میں مولا ہوں، میں آقا ہوں، اس کا علی مولا ہے۔ یہاں پر یہ ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ رسول خدا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ علی وہ ہیں کہ جو حق کی تشخیص کرتے ہیں، یعنی معیار حق ہیں۔ جس نے بھی حق کی شناخت کرنی ہے اس کو علی علیہ السلام کے در پہ آنا پڑے گا، علی کی معرفت کو حاصل کرنا پڑے گا۔ فرمایا علی معیار حق ہیں، علی حق کو تشخیص دیتے ہیں، اور جب علی حق کو تشخیص دیتے ہیں تو اس کے نتیجہ میں کیا ہے؟ اس کے نتیجہ میں علی ہادی امت بن کے لوگوں کی ہدایت کا انتظام فرماتے ہیں۔ یہ پیغام ہے غدیر۔ اور اس کے علاوہ خود اس غدیر سے کیا پیغام، کیا نکات حاصل ہوتے ہیں؟ خود اس خطبہ غدیر سے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ایک طویل خطبہ ہے جس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کے اندر بہت زیادہ نکات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور پھر ایک پیغام یہ بھی ہے کہ جہاں پر یہ فرمایا کہ اس پیغام کو آگے آنے والے لوگوں تک، امتوں تک پہنچا دیں، وہاں بھی یہ بھی فرمایا نہ فقط ابلاغ نہیں ہے، یعنی پہنچانا نہیں ہے، بلکہ اس پیغام کے افہام و تبیین بھی کرنی ہے، اس پیغام کو سمجھانا بھی ہے، لوگوں تک اس پہنچانا بھی ہے، اور اس انداز سے پہنچانا ہے کہ اس پیغام غدیر کو لوگ سمجھ سکیں۔ اس کے اندر اور نقطہ جو حاصل ہوتا ہے کہ خود غدیر کے اندر اور ولایت کے اندر ایک پیوند ہے، یہ ایک ایسا پیوند ہے کہ جو کبھی جدا ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طرح خود عید غدیر کے اندر اس سے ایک یہ پیغام بھی حاصل ہوتا ہے خطبہ غدیر کے اندر جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رسول خدا نے اس خطبہ کے اندر جہاں پر امیر المومنین علی علیہ السلام کی شخصیت کو بیان فرمایا، کیونکہ مصداق حقیقی، مصداق اول جو ہے امیر المومنین علیہ السلام کی ذات گرامی، اس کے بعد وہاں پہ باقی ائمہ علیہ السلام کی اوصاف کو اور خصوصیات کو وہاں پہ رسول خدا نے بیان فرمایا، یعنی باقی ائمہ کا بھی تعارف کروایا ہے، اور خصوصاً حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام ارواحنا الفداء، مولا امام زمان علیہ السلام کی شخصیت کو رسول خدا نے اس خطبہ غدیر کے اندر تقریباً 25 مرتبہ بیان فرمایا ہے۔ تو خود ائمہ علیہ السلام کی شخصیت کو بیان فرمایا اس خطبہ کے اندر، اور لوگوں کو بتایا کہ میرے بعد جو ہے میری اولاد میں سے کون کون سی ہستیاں جو ہیں وہ آئیں گی، اور خصوصاً امام مہدی علیہ السلام کا یہاں پہ تذکرہ موجود ہے۔ تو یہاں پہ یہ نکات تھے جو آپ کی خدمت میں خود غدیر سے متعلقہ تھے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہماری اس غدیر کا کربلا سے کیا رابطہ ہے، اور غدیر کا مہدویت کے ساتھ کیا رابطہ ہے، اور یہاں پہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے غدیر کے حوالے سے۔ تو یہاں پہ چند نکات آپ خدمت میں عرض کر کے انشاءاللہ آپ کی زحمت کو تمام کروں گا کہ غدیر اور کربلا کا رابطہ یہ ہے، ایک ایسا پیوند ہے کہ جس کے بارے میں خود مورخین نے بھی بیان کیا، اور خود باقی ائمہ علیہ السلام نے بھی اپنے زمانے میں اس چیز کو بیان فرمایا۔ اگر معاشرے میں اس ٹائم کے لوگ غدیر کو فراموش نہ کرتے، پیغام غدیر کو یاد رکھتے، مولا کی ولایت اور امامت کو یاد رکھتے، مولا کی امامت اور ولایت کی اتباع کرتے ہوئے اور پیروی کرتے ہوئے اس راستے پہ چلتے، تو کبھی بھی واقعہ کربلا رونما نہ ہوتا۔ یعنی واقعہ کربلا کا رونما ہونے کا ایک نتیجہ کیا ہے؟ فراموش کرنا ہے غدیر کو بلانا ہے۔ بس یہاں سے ہمیں کیا نتیجہ حاصل ہوتا ہے؟ یہاں سے ہمیں ایک نتیجہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ اگر ہم غدیر کو زندہ رکھیں گے، اگر ہم غدیر کا احیاء کریں گے، اگر ہم غدیر کو پھیلائیں گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عالم اسلام کے اندر پھر کوئی رخنہ پیدا نہیں ہوگا۔ جس طرح کہ وہاں پہ سقیفہ ہوا اور بعد میں مولا کی ولایت اور امامت کو جو ہے قبول نہیں کیا گیا اور انکار کیا گیا، تو یہ ایک واقعہ جو کربلا کے اندر ہے اور بعد میں آنے والے جو مصائب اور مشکلات پیدا ہوئی عالم اسلام کے لیے، یہ ایک کیا نتیجہ ہے؟ غدیر کو بھلانے کا نتیجہ ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ خود اس غدیر کا مہدویت کے ساتھ کیا ربط بنتا ہے، یعنی ان کا آپس میں کیا ربط اور تعلق بنتا ہے غدیر کو۔ آج اس سے ایک غدیر سے ہم یہ نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں کہ جس طرح وہاں پہ غدیر میں لوگوں نے اس کو فراموش کر دیا، واقعہ غدیر کو فراموش کر دیا رسول خدا کے بعد، اگر آج ہم اپنے زمانے کے امام کو فراموش کر دیتے ہیں، یہاں سے یہ پیغام ملتا ہے کہ یہ غدیر ہمیں پیغام دیتی ہے تجدید بیعت کا۔ وہاں پہ بیعت کی گئی ہے اور 3 دن تک اس بیعت کو انجام دیا گیا، رسول خدا نے امیر المومنین کی بیعت کو
لوگوں کو کہا کہ یہ تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اگر غدیر جو ہے فراموش نہ کی جائے اور غدیر کو یاد رکھا جائے تو اس کا ایک عملی ثمرہ اور نتیجہ کیا ہے کہ یہ تجدید بیعت ہے۔ کس سے؟ اپنے زمانے کے امام سے، یعنی مہدویت کے ساتھ غدیر کا جو رابطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس میں اپنے زمانے کے امام سے تجدید کریں، امام کی بیعت کریں اور امام سے ایک میثاق باندھیں، امام سے ایک عہد کریں۔ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول خدا کے بعد اس امت نے ولایت کو فراموش کیا اور امامت کو فراموش کیا، جس کے نتیجہ میں عالم اسلام کے اندر مشکلات پیدا ہوئیں۔ اگر آج کا ہم مسلمان اور آج کا انسان جو ہے چاہتا ہے کہ وہ واقعہ دوبارہ رونما نہ ہوں، اور تو اس کا نتیجہ عملی کیا ہے؟ اس کا ثمرہ عملی یہ ہے کہ آج ہم اپنے زمانے کے امام، جو ہمارے امام پردہ غیبت میں ہیں، ان کو ہمیشہ یاد رکھیں اور امام سے تجدید عہد کریں اور امام سے میثاق باندھیں کہ مولا اس زمانے کے لوگوں نے فراموش کیا، ہم آپ سے عہد کرتے ہیں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے اس عہد پہ قائم ہیں کہ جب آپ ظہور کریں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ ایک عملی ثمرہ ہے غدیر کو یاد رکھنے کا۔ اور اس میں اگلا نتیجہ کیا ملتا ہے مہدویت کے ساتھ جو غدیر کا رابطہ یہ ہے کہ جہاں پہ ہم بیعت کرتے ہیں، تجدید عہد کرتے ہیں اور میثاق باندھتے ہیں اپنے امام کے ساتھ، وہاں پہ ہم یہ بھی عہد کرتے ہیں کہ اپنے زمانے کے امام کی ہم اتباع کریں گے بغیر کسی مصلحت کے۔ جس طرح ہمارے زمانے کے امام ہم سے چاہیں گے، ہم اپنے زمانے کے امام کی اطاعت کریں گے۔ اور اس میں آخری نقطہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام کے لیے ظہور سازی کرنا، زمینہ سازی کرنا، امام کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کرنا اور امام کے ظہور کے لیے ماحول فراہم کرنا۔ اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ جب ہم اس غدیر کو یاد رکھیں گے۔ غدیر کو بھلانے کے نتیجہ میں کربلا برپا ہوئی ہے، اور کربلا کو بھلانے کے اور عاشورہ کو بھلانے کے نتیجہ کیا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے غدیر کو بھی فراموش کر دیا، کربلا کو بھی فراموش کر دیا، عاشورہ کو بھی فراموش کر دیا، اس کے نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو بھی فراموش کر بیٹھیں گے۔ اور اگر ہم نے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ تجدید عہد نہ کیا، میثاق نہ کیا اور امام کی صحیح معنوں میں اطاعت و پیروی نہ کی، تو اس کے نتیجہ میں یہ ہوگا کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہدایت حاصل کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کے ساتھ تجدید عہد بھی کریں، بیعت بھی کریں، امام کی پیروی بھی کریں اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے زمینہ سازی بھی کریں امام کے ظہور کی۔ یہاں پہ اپنے سامعین اور ناظرین کی خدمت میں اور خصوصاً مومنین کی خدمت میں دوبارہ ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں ان ایام کی مناسبت سے، اور خصوصاً شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے ان دوستان کا، اپنے ان احباب کا، ان مومنین کا، ان خاران کا، جنہوں نے ہمارے اس پروگرام میں جو انعامات کا ایک پروگرام تھا اور مقابلہ تھا عید غدیر کے مناسبت سے، جنہوں نے اس میں شرکت کی اور بھرپور حصہ لیا، ہم سب کے شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو صحیح معنوں میں اس غدیر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں پہ ابھی انشاءاللہ انعامات کا جو ہے اعلان ہونے والا ہے اور برادر اعلان فرمائیں گے انشاءاللہ انعامات کے سلسلہ میں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی مومنین ہیں اور جتنے احباب نے شرکت کی ہے وہ سب کے سب عملی طور پہ کیا ہے جیت چکے ہیں، اس لیے کہ جنہوں نے بھی غدیر کے پیغام کو سمجھا ہے، سنا ہے، لمس کیا ہے، در حقیقت وہ سارے ہی اس پروگرام کے اس برنامہ کے فاتح ہیں۔ تو لہٰذا تمام جتنے بھی احباب حصہ لینے والے ہیں وہ سب فاتح ہیں انشاءاللہ ہماری نظر میں۔ اور اس کا اصل ہدف اور مقصد جو ہے وہ یہ تھا ان برناموں کا، ان پروگراموں کا، ان مقابلہ جات کا اصل ہدف اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ جو اصل پیغام غدیر ہے اس کو جو ہے ہم سمجھیں اور پھر سمجھ کر اپنے معاشرے میں اپنے لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ تو انشاءاللہ ہم امیدوار ہیں کہ آپ تمام مومنین، تمام احباب جو ہے جنہوں نے اس پروگرام سے استفادہ کیا، جنہوں نے اس میں شرکت کی، انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اسی طرح کے دیگر پروگراموں میں بھی آپ شرکت کرتے رہیں گے، اور خصوصاً یہ جو عید غدیر کا یہ برنامہ ہے اور یہ جو پروگرام ہے اور عید غدیر کا جو خود پیغام ہے غدیر کا، انشاءاللہ اس کو کوشش کریں گے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے کوشش کریں کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ہم رسول خدا کے اس پیغام کے مصداق بن جائیں کہ جس میں رسول خدا نے فرمایا تھا وہاں پہ کہ جو موجود ہیں وہ اپنے آنے والے لوگوں تک اس پیغام کو پہنچا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم نے اعلان کیا ہوا تھا کہ پہلی 3 پوزیشنیں کو انعام دیا جائے گا اور اس کے علاوہ 12 افراد میں انعام دیا جائے گا۔
کچھ افراد ایسے تھے کہ جن کے سب سوالات جوابات درست تھے، جن کے سب جوابات درست تھے، ان 5 افراد میں قرآن اندازی کی جائے گی اور پہلی اور دوسری پوزیشن کا انہی 5 افراد سے قرآن اندازی کے ذریعے انتخاب کیا جائے گا اور باقی 3 افراد کو تیسرا انعام دیا جائے گا۔ ان 5 افراد میں قرآن اندازی کے لیے میں دعوت دیتا ہوں آغا نسیم عباس کو کہ پہلی اور دوسری پوزیشن کے لیے ان افراد کے نام کا انتخاب کریں۔ بسم اللہ آغا۔ یہ پہلا انعام حاصل کرنے والے برادر مبشر علی۔ پہلے انعام کے لیے جو برادر منتخب ہوئے ہیں وہ ہیں برادر مبشر علی۔ دوسرے انعام کے لیے جو منتخب ہوئی ہیں وہ ہیں خواہر کنیز فاطمہ۔ باقی جو 3 افراد ہیں ان کو تیسرا انعام ملے گا، وہ ہیں علی مہدی، حجاب زہرا اور مرینہ نواز۔ کیونکہ 5 افراد کے جواب درست تھے تو ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ پہلا انعام جو ہے قرعہ کشی کے ذریعے اور دوسرا قرعہ کشی کے ذریعے، تیسرا جو انعام ہے وہ انہی 5 افراد میں سے جو باقی 3 بچیں گے ان کو دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ باقی 8 افراد ایسے تھے کہ جن کا صرف ایک جواب درست نہیں تھا۔ 8 افراد ایسے تھے کہ جن کا صرف ایک جواب درست نہیں تھا۔ ان 8 افراد کو انشاءاللہ بھی ہدایہ سے نوازا جائے گا۔ ان 8 افراد کے نام یہ ہیں: سید سفیر مہدی رضوی، سید محمد صادق شیرازی، محمد ہانی کریمی، محمد طاہر صابری، مہدی حسن صابری، محمد نذیر مبلغی۔ ان 8 افراد کو انشاءاللہ 1000 PKR والا انعام ملے گا۔ اور باقی 9 افراد ایسے تھے کہ جن کے 2 جواب درست نہیں تھے، کیونکہ ہم نے اعلان کیا تھا کہ 12 افراد کو 1000 PKR کا انعام دیا جانا ہے۔ ان 8 افراد کے علاوہ 4 افراد اور کا بھی انتخاب کیا جائے گا اور وہ 4 افراد ان افراد میں سے انتخاب کیے جائیں گے جن افراد کے 2 جواب درست نہیں تھے۔ وہ افراد ٹوٹل 9 افراد تھے، ان 9 افراد میں قرعہ کشی کی جائے گی اور قرعہ کشی کے ذریعے 4 افراد کا انتخاب کیا جائے گا۔ اس کی قرعہ کشی کے لیے میں دعوت دیتا ہوں آغا نسیم عباس کو کہ ان افراد کا انتخاب کریں۔ ان افراد میں سے ایک پہلا شخص ہے محمد علی خان۔ اس کے لیے دوسرا شخص جس کا انتخاب ہوا ہے تنزیل حسین میر۔ تیسرے برادر ہیں برادر اعزاز حسین۔ ان 9 افراد میں سے جو چوتھے فرد ہیں وہ ہیں خواہر ردا فاطمہ۔ یہ 4 افراد کہ جن کو ان 8 افراد کے علاوہ انعام ملے گا۔ ایک دفعہ دوبارہ اعلان کر دیتا ہوں: ردا فاطمہ، محمد علی خان، اعزاز حسین، تنزیل حسین میر۔ یہ افراد اپنے انعامات حاصل کرنے کے لیے اسی واٹس ایپ نمبر پہ جس کا پہلے اعلان کیا گیا تھا اسی پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ پیام بعثت میڈیا کے ساتھ جڑے رہیے۔ انشاءاللہ اسی طرح کے مختلف کوئز کا انعقاد پیام بعثت میڈیا پر ہوتا رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔